انسانوں کے بندر بننے کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام کے دور سے ہوئی۔ اس واقعے کا پس منظر یوں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے کنارے ایلا نامی ایک بستی میں رہتے تھے اور ان کی تعداد تقریباً 70,000 کے قریب تھی۔ یہ قوم بڑی ہی خوشحال تھی اور اللہ پاک کی بہت زیادہ فرما بردار قوم تھی۔ اس قوم کو اللہ پاک نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا اور ہر طرف ہرے بھرے باغ تھے اور ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پناہ کرم نوازی تھی، اور یہ لوگ اپنی اس زندگی میں بہت ہی زیادہ خوش تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سمندر کے کنارے رہتی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر اس قدر کرم تھا کہ سمندر کے اس کنارے پر بے شمار مچھلیاں آتی تھیں جن کا یہ لوگ کاروبار کرتے تھے اور بہت ہی خوشحالی والی زندگی گزارتے تھے۔ جب یہ قوم اللہ پاک کی مہربانیوں کی وجہ سے خوشحال ہو گئی تو پھر یہ قوم اللہ پاک کی نافرمانیوں کی طرف اتر آئی اور طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئی، اور پھر اللہ پاک نے ایک دن اس قوم کا امتحان لینے کا ارادہ فرمایا اور حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اپنے قوم سے کہہ دیں کہ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کرنا بند کر دیں، اور اس طرح اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار حرام کر دیا، اور پھر یہاں سے اس قوم کی بربادی شروع ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ پاک نے ہفتے والے دن مچھلیوں کے شکار کو حرام قرار دیا ہے، تو وہ لوگ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے۔ ساری قوم سر جوڑ کر بیٹھ گئی، کیونکہ ہفتے کا دن وہی دن تھا جس میں مچھلیاں بہت ہی زیادہ تعداد میں آتی تھیں اور خود بخود کنارے پر آ جاتی تھیں، اور باقی دنوں میں بہت ہی کم نہ ہونے کے برابر ہی مچھلیاں پکڑی جاتی تھیں، اور اس قوم کا گزر بسر چونکہ مچھلیوں کے شکار پر ہی تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سن کر یہ قوم پریشان ہو گئی۔ یہ لوگ اس بات سے بے خبر تھے کہ یہ صرف اللہ کی طرف سے ایک امتحان اور اس کی آزمائش ہے، اور اس آزمائش میں شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا۔ شیطان نے کہا کہ سمندر سے نالیاں نکال کر خشکی میں بڑے بڑے حوض بنا لیے جائیں، جب ہفتے والے دن مچھلیاں آئیں گی تو وہ ان نالیوں میں سے ہوتے ہوئے بڑے حوضوں میں جائیں گی، اور اس طرح پھر ان نالیوں کا منہ بند کر دیا جائے گا، اور پھر اگلے دن یعنی اتوار والے دن ان کو پکڑ لیا جائے۔ شیطان نے اس قوم کے لوگوں کو برگلایا کہ اس طرح کے کام ہفتے والا دن شکار سے بھی بچ جائیں گے اور مچھلیاں بھی ہمارے ہاتھ آ جائیں گی۔ بہت سے لوگوں کو یہ وسوسہ اچھا لگا اور انہوں نے ایسا ہی کرنا شروع کر دیا، اور انہوں نے سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکالنا شروع کر دی، جس کے ذریعے زیادہ مقدار میں مچھلیاں ان کے حوضوں میں آنا شروع ہو گئیں۔ اس قوم کے بدبخت لوگوں کو شیطان کا یہ ہیلا پسند آ گیا، لیکن اس قوم کے لوگوں نے یہ نہ سوچا کہ جب مچھلیاں سمندر سے آ کے ان حوضوں میں قید ہو گئیں تو وہ مچھلیوں کا شکار ہی ہو گیا، اس لیے یہ شکار بھی ہفتے والے دن ہی قرار پایا جو کہ اللہ پاک نے حرام کر دیا تھا۔ اس موقع پر یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس ہیلے سے منع کرتے تھے اور ناراض ہو کر شکار سے باز رہے، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے اور انہوں نے شکار نہیں کیا، لیکن دوسروں کو منع بھی نہیں کرتے تھے، اور نصیحت کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو نصیحت کر رہے ہو جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عنقریب ہلاک کرنے والا ہے اور ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمانے والا ہے۔ اور اس قوم کے کچھ لوگ ایسے تھے جو سرکش اور نافرمان لوگ تھے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کے ہیلے بازی کو مان کر ہفتے والے دن بھی شکار کرنے لگے۔ یہ لوگ اللہ پاک کے حکم کی کھلم کھلا مخالفت کرتے اور ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کر کے ان کو کھایا کرتے اور ان کو بیچا کرتے۔